بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین، اس کتاب کو لکھنے کا حضرت نے بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی تکالیف اور مصیبتیں ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں اور ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. اسی کا درس چل رہا ہے کہ آج ہر شخص ذہنی لحاظ سے سکون سے خالی ہے. مالدار ہو یا غریب ہو، سکون کسی کے پاس نہیں ہے. اور چین و سکون ایک ایسی دولت ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے چین اور سکون نصیب ہو جائے، لیکن زندگی میں جب سے چین اور سکون ملتا نہیں ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے. پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو غریب ہے اس کو سکون نہیں کہ اس کے پاس مال نہیں، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ امیر ہے، مالدار ہے، اس کے پاس تو سکون ہوگا. لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مالدار آدمی، اس کے پاس مال بھی ہے، زندگی گزارنے کی ساری ضروریات ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں، لیکن وہ بھی سکون سے محروم ہے. پریشان ذہنی طور پر ایک پریشانی ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے. قلبی طور پر، دلی طور پر کوئی شخص سکون میں نہیں دکھتا، بلکہ جس سے بات کرو بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑا پرسکون انسان لگ رہا ہے، لیکن جب اس کی باتیں سنے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی پریشانی نہیں، اس سے زیادہ کوئی بے سکونی نہیں. تو ہر شخص کو ذہنی طور پر، دلی طور پر چین نہیں، سکون نہیں، بے چینی ہے، پریشانیاں ہیں، طرح طرح کے مسائل میں انسان الجھے ہوئے ہیں. ذہنی طور پر تقریباً اکثر لوگ مختلف قسم کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. کوئی اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہے کہ اولاد بہت نافرمان ہے، بات نہیں سنتے، بات نہیں مانتے. کوئی اپنی بیوی کی طرف سے پریشان ہے، کوئی عورت شوہر کی طرف سے پریشان ہے. اس طرح کی پریشانیاں کسی کو کاروبار کی لگی ہوئی ہیں کہ کاروبار نہیں، کسی کو نوکری کی لگی ہوئی ہے، نوکری نہیں ہے.
کوئی کہتا ہے کہ گھر اپنا نہیں ہے، کرائے کا ہے، سکون نہیں ہے۔ تو یہ ساری اور اس کے علاوہ بہت ساری پریشانیاں ہیں جس کا ہر شخص سامنا کر رہا ہے، اور انہی پریشانیوں کی وجہ سے ذہنی سکون سے ہم محروم ہیں، ذہنی قلبی دلی سکون سے ہم محروم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی ان کو ملا، اور وہ اپنی ذہنی پریشانیاں گنوانے لگا کہ میں یہ پریشانی، میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، میں نے کبھی مالداری دیکھی نہیں ہے، ہمیشہ تنگ دستی اور فقر و فاقے میں رہا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیں۔ اور اب کی دفعہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ کی ہم کلامی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے بات ہوا کرتی تھی، تو وہ شخص کہنے لگا کہ جب آپ کی اب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی درخواست کیجیے گا کہ آپ کا ایک بندہ ہمیشہ سے پریشان ہے، اور میں پریشانی سے نکل کر ایک اچھی زندگی، سکون والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، یہ اپنی امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، سمجھداری کے اعلیٰ درجے کو ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ سے تو تمہارے لیے دعا اور درخواست کروں گا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس طرح کا انسان بننا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ میری امت میں بہت سارے لوگ ہیں، مالدار بھی ہیں، اچھے کھاتے پیتے بھی ہیں، تو جو آدمی تمہاری نظر میں سب سے اچھا ہو، پرسکون ہو، تم مجھے اس کی طرف اشارہ کر دینا کہ مجھے ایسا بننا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دوں گا، اور تمہارے پاس ابھی مہلت ہے، تلاش کرو۔ تو وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد اس نے تلاش کرنا شروع کیا۔ ہر شخص کو جس کو دیکھتا کہ اچھی سواری پر جا رہا ہے، اس سے پوچھتا بھائی کیسے ہو، بڑی اچھی سواری تمہارے پاس، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی غم تو نہیں ہے، کوئی بے چینی اور پریشانی تو نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے ایک منٹ رکو، سواری سے اتر کے بتاتا ہوں، اس سواری کو نہیں دیکھو، میری دل کی حالت کو پوچھو میں کتنا پریشان ہوں۔ وہ اپنے غم گنوانا شروع ہو جاتا، تو یہ شخص کہتا نہیں میں تم جیسا نہیں بنوں گا۔ پھر یہ اگلے کے پاس جاتا کہ دیکھتا کہ کوئی شخص ہے، بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے اور بڑا پرسکون اپنے کام اور کاروبار پر بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہتا بھائی تم خوش ہو، تمہیں کوئی غم تو نہیں ہے، تمہیں کوئی دکھ اور صدمہ تو نہیں ہے، تمہارا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے؟ تو وہ کہتا اچھا میرے ساتھ بیٹھو، بھی بتاتا ہوں تمہیں، مجھ پہ فلاں کا اتنا قرضہ ہے، میں نے فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں نے مجھے دھمکی دی ہوئی ہے۔ اس طرح وہ اپنی تکالیف گنواتا، تو یہ کہتا نہیں مجھے تمہارے جیسا بھی نہیں بننا۔ پھر کسی کے پاس گیا، دیکھا کہ اس کے بہت سارے بچے ہیں، نوجوان ہیں سارے، اس کے آگے پیچھے، بڑا خوش ہوا کہ یہی شخص لگتا ہے سب سے زیادہ خوش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہوں گا اس کی طرح بنا دیں، دعا کر دیں بننے کی۔ اس سے جا کر پوچھا، اس نے اپنی داستان ایسی سنائی کہ یہ پناہ مانگنے لگا، میں تمہارے جیسا بھی نہیں بننا۔ تو کچھ دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر اس سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی تم نے فیصلہ کر لیا، تو تمہیں کس جیسا بننا ہے؟ اتنے سارے لوگ گھوم رہے ہوئے ہیں، کوئی تو تمہیں اچھا لگتا ہوگا، کسی کی مثال مجھے دو۔ وہ کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں مختلف قسم کے لوگوں کو ان کے ظاہری اسباب اور ظاہری مال دولت دیکھ کر میں سمجھا
وہ بڑے پرسکون ہیں. جب میں ان کے قریب جا کر پوچھتا ہوں، ان کی داستان سنتا، تو ایسا لگتا ہے ان سے زیادہ سکون میں ہوں. یعنی میں جس کے پاس گیا، جس کو میں نے دیکھا کہ بڑی اچھی سواری پر ہے، بڑا اچھا کام کاروبار ہے، بڑا اچھا گھر ہے اور بڑی سکون کی زندگی گزار رہا ہے، دائیں بائیں اس کے بچے ہیں، لیکن جب میں اس سے پوچھتا، ملتا، تو وہ اپنی بیتی سناتا، اپنی اب بیتی سناتا، اپنی تکالیف گنواتا، تو ایسا لگتا کہ اس سے زیادہ تو میں اچھی حالت میں ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ تم نے کہا کہ دنیا میں مجھے کوئی پرسکون نہیں دکھا. میں نے یہ سوچا ہے کہ میں جس حالت میں ہوں، میں اسی حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں، اور وہ حالت ہے شکر اور قناعت کی. کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، میں اسی میں رہوں گا اور اسی میں شکر اور قناعت سے رہوں گا، اور میں مزید اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہنے میں جلدی نہیں کی تاکہ تمہیں دنیا والوں کی حالات کا اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جس حالت میں رکھا ہے، وہ حالت اس کے لیے اچھی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے اچھی حالت کی طرف تجویز کرتا ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں، ایسا ہو جاؤں، لیکن جس حالت میں اللہ نے اس کو رکھا ہے، وہ اگر اسی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو یہ حالت اس کی اوروں سے بہت اچھی ہے. تو بتانا یہ ہے کہ وہ کئی لوگوں سے ملا، لیکن سکون والا کوئی اس کو نہیں ملا. آج بھی ہماری یہی حالت ہے. ہم اپنی حالت، اپنی زندگی، اپنے آپ کا محاسبہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا ہم کیسے کیسی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں. مختلف قسم کی بے چینیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، نیند نہیں آتی، ایک لمحے کا بھی سکون نہیں ہے. یعنی بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو کلمات کہنی بھی نہیں چاہیے. یعنی پریشانی میں بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ موت آ جائے، مر جاؤں میں، دنیا میں رہنے سے بہتر ہے میں قبر میں چلا جاؤں. یعنی اس طرح کی باتیں انسان جب ہی کرتا ہے کہ جب وہ انتہائی درجے کو پریشانی کو پہنچا ہوا ہوتا ہے اور زندگی سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے حالات پریشانیوں میں. تو یہ ساری پریشانیاں انسان کے بعض دفعہ نہیں، اکثر دفعہ اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو سکون سے ہیں، چین کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم اللہ کے نیک اور فرما بردار اور اللہ کے تابع دار، اللہ کے مقبول بندوں کی زندگی کا ان کے پاس جا کر بیٹھیں، ان سے پوچھیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو سکون میں ہیں. تو اس دنیا میں اللہ کے جو نیک بندے، مراد اللہ کے تابع دار، فرما بردار، اللہ کے اطاعت گزار بندے جو ہیں، وہ سکون میں ہیں. اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی زندگی اختیار کری اور وہ یہ چاہا کہ اب مجھے سکون مل جائے، یہ ناممکنات میں سے ہیں. تو حضرت نے 3 چیزیں عرض کی ہیں آج کے درس میں. 3 چیزیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ ان 3 چیزوں کے اہتمام کی برکت سے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں جو ایک بے چینی آئی ہوئی ہیں، پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، اس سے نکال دیں گے اللہ تعالیٰ. اس میں سے پہلی چیز حضرت بیان فرماتے ہیں سچی توبہ ہے. سچی توبہ، توبۃ نصوح. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سچی اور پکی توبہ کرو، اپنے اللہ کے سامنے صدق دل سے معافی مانگو، تب تو تمہارے حالات صحیح ہو سکتے ہیں. اور اگر تم چاہو کہ اللہ کو ناراض کر کر اپنے حالات زندگی کے درست کر لو، اپنے کام اور کاروبار اور معاملات کو صحیح کر لو، تو یہ ناممکنات میں سے ہے. قرضہ ہے تو قرضے بڑھتے جائیں گے، اولاد نافرمان ہے تو وہ مزید نافرمان ہوتی چلی جائے گی.
کام اور کاروبار نہیں ہے تو وہ مزید ڈوبتا جائے گا۔ ہاں ایک ہی صورت ہے، صدقے دل سے، سچے دل سے اپنے اللہ کے سامنے ہم جھک جائیں، اللہ تو ہی مجھے پریشانیوں سے نکالے گا، میں نے آج تک آپ کو ناراض کیا ہے، اللہ آج میں صدقے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ سچی توبہ انسان کرے، زندگی میں اللہ کی طرف سے بہاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلا عمل ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان فرمایا، کافروں سے نہیں مسلمانوں سے کہا، ایمان والوں سے کہا ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو۔ آج مسلمان سے کہا جائے کہ بھئی توبہ کر لو تو وہ کہتا ہے کسی کافر سے کہو توبہ کرنے کو، میں کیوں توبہ کروں، میں تو ایمان والا ہوں، مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں جگہ جگہ کہا کہ الا الذین آمنوا کے بعد توبوا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا، ایمان والوں توبہ کرو۔ تو ایمان والوں سے توبہ کا خطاب ہے، یعنی ہم سے غلطیاں ہوں گی، ان غلطیوں کے نتیجے میں ہم پریشانیوں میں جائیں گے، ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ صدق دل سے سچی توبہ کر لے انسان کہ اب آئندہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ پھر بھی گناہ ہو سکتے ہیں، پھر بھی اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہے، پھر توبہ کرنے۔ توبہ کا عمل ایک دن کا نہیں ہے، بلکہ یہ بار بار کا عمل ہے، بار بار انسان کرتا رہے، اللہ کے سامنے روتا رہے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا رہے سچے دل سے۔ جو بھی زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ کو معلوم ہے، بندے کو معلوم ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اظہار ہو۔ ہم اپنی غلطیوں، اپنی پریشانیوں کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کریں اور پھر اللہ سے صدقے دل سے توبہ کریں۔ یہ پہلا عمل ہے، یہ پہلا سبب ہے ہمیں پریشانیوں سے نکالنے والا۔ بیٹا ہو، والدین کی نافرمانی ہو جائے اور سعادت مند بچہ ہو تو جب تک کہ وہ اپنے ابا سے معافی نہیں مانگتا نا، اس کو سکون نہیں آتا۔ ابا ناراض ہیں، ابا ناراض ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ سعادت مند بچہ ہو، آج کل کی اولاد نہ ہو۔ سعادت مند بچہ، فرما بردار بچہ، جب اس سے والدین کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو جب تک کہ وہ ابا کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتا، آنسو نہیں گراتا، اس وقت تک اس کو سکون نہیں آتا کہ نہیں اماں ابا کو میں نے ناراض کیا، میں سکون سے نہیں رہ سکتا، میں سکون سے نہیں رہ سکتا، ابا اماں کو ناراض کیا میں نے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، والدین کو ناراض کرنے والا کہاں سکون سے رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد، اپنے حقوق کے بعد قرآن میں سب سے پہلا حق والدین کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے رب کی عبادت کرو اور فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، ناقدری نہیں کرو، قدردانی کرو والدین کی، ان کو ستاؤ مت، ان کو تنگ مت کرو۔ اللہ کو ناراض کرنے سے بھی زندگیاں تنگ ہوتی ہیں، والدین کو ستانے سے بھی زندگیاں تنگ ہوتی ہیں، خراب ہوتی ہیں۔ تو ایک قدردان سعادت مند بچہ کوئی غلطی ہو جائے تو جب تک کہ وہ اپنے ابا سے معافی نہیں مانگتا اس کو سکون نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ کا بندہ، اللہ کا مخلص بندہ، اللہ کو پہچاننے والا بندہ جب اس سے گناہ ہوتے ہیں تو جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرتا اس کو سکون نہیں آتا، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے میں خوش نہیں رہ سکتا۔ تو پہلی چیز ہے سچی توبہ، اس کا اہتمام کریں۔ چلتے پھرتے بھی توبہ کر سکتے ہیں، مسجد میں آ کر بھی توبہ کر سکتے ہیں، دن اور رات میں بھی توبہ کر سکتے ہیں، گھروں میں بھی توبہ کر سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں توبہ کر سکتے ہیں۔ توبہ نام ہے دل کی ندامت اور شرمندگی کا، اپنے اللہ کے سامنے دل کی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ انسان ایک دفعہ یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی شرمندگی کو، اس کی صداقت کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی غلطی ہو جائے تو اہتمام کرنا چاہیے ہمیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لیا کریں۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا جس جگہ غلطی ہو اسی جگہ معافی مانگ لو، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ زمین کا حصہ کل قیامت کے دن گواہی دے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ فلاں بندے نے اس جگہ پر فلاں گناہ کیا تھا، فلاں بندے نے اس جگہ فلاں گناہ کیا تھا۔ تو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جس جگہ گناہ کرو اس جگہ توبہ بھی کر لو،
تاکہ وہ زمین کا حصہ یہ بھی کہے اللہ سے کہ اے اللہ اس نے گناہ بھی کیا تھا، بعد میں توبہ بھی کر لی تھی، معافی بھی مانگ لی تھی. اس لیے اتنی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے، جہاں گناہ ہو وہی معافی اللہ سے مانگ لیں، مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں. تو یہ پہلا عمل ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں بہاریں دوبارہ سے آ جائیں، سکون دوبارہ سے آ جائے، اور ہم ہمارے جو معاملات بگڑ رہے ہیں وہ صحیح ہو جائیں، تو یہ پہلا عمل اختیار کیجئے توبہ کا. دوسرا عمل حضرت فرما رہے ہیں ادائیگی حقوق. اگر ہم پر کسی کا حق ہے، کسی کا مال کھایا ہوا ہے، تو یہ دوسرا حق، اور یہ بہت اہم حق ہے. نمازیں بھی بعض دفعہ قبول نہیں ہیں، روزے اور زکوٰۃ اور حج بھی قبول نہیں ہے اگر ہم لوگوں کے حقوق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. آستینیں چڑھا کر دوسروں کے مال پر ہاتھ صاف کرنے کو انسان سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں. بربادی کا آغاز ہے. جو اپنا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. جو انسان دوسروں کے مال پر نظر رکھتا ہے، جو اس کا اپنا ہوتا ہے وہ بھی گیا، اس سے بھی گیا. یہ حرام کھا کر کوئی کبھی سکون سے نہیں رہا. جیسے ہی جسم میں لقمہ حرام گیا، اس نے جسم سے سکون کو نکال دیا. اس نے جسم سے سکون کو نکال دیا. جیسے ہی ہم نے اپنی اولادوں کو حرام کھلایا، یہ اولاد ہماری نہیں رہی. اب یہ والدین کی قدردان نہیں بن سکتی. والدین چاہیں کہ یہ اولاد میری فرما بردار بنے، اور اس کو کھلایا حرام ہے، یہ کبھی بھی اس کی فرما بردار نہیں بنے گی. دوسری بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے ادائیگی حقوق. کہ کسی کا حق اگر ہمارے سے دبا ہوا ہے، کسی کا مالی حق ہم پر نکلتا ہے. میراث ہے، آج کے معاشرے میں میراث کی تقسیمی کو ہم ضروری نہیں سمجھتے. مہر ہے، عورت کا حق ہے، دینے کو لازم نہیں سمجھتے. نکاح کے موقع پر بے شمار مہر رکھا جاتا ہے دکھانے کے لیے، اور نیت یہ ہوتی دینا تو ہے ہی نہیں. مہر عورت کا حق ہے، مرد پر قرضہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ آتا، آپ پوچھتے اس پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے؟ بتایا جاتا حق ہے. آپ جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے تھے کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. کوئی کھڑا ہوتا اس کا وارث، اور وہ کہتا کہ اللہ کے رسول آپ جنازہ پڑھا دیں، اس کا حق اپنی ذمہ لیتا ہوں، میں ادا کروں گا، آپ جنازہ پڑھاتے ہیں. اتنی سختی ہے اس معاملے میں کہ اگر کوئی کسی کا حق لے کر مر رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے. نہیں، میں نہیں پڑھاؤں گا جنازہ، تم پڑھ لو. صحابہ سے فرماتے تم پڑھ لو جنازہ، میں نہیں پڑھاؤں گا اس کا جنازہ. آج ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. میراث دبائی ہوئی ہے، دینے کو تیار نہیں ہے. بہنوں کا حق زبردستی معاف کروا لیا. معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا بھائی. میراث میں اگر بہنوں کا حق ہے تو ان کے ہاتھ میں دینے سے معاف ہوگا. ان کے ہاتھ میں دیں، پھر وہ اگر اپنی خوشی سے بھائیوں کو دے دیں وہ الگ بات ہے. لیکن بغیر دیے زبردستی ان کے سامنے اپنی کمزوریوں اور پریشانیوں کو گنوا کر، بہنیں بیچارے دل کی کمزور ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں اچھا بھائی نہیں دو، تو اس طرح مہر وہ میراث سے وہ محروم نہیں ہوتی. ان کا حق ہے، ان کو دینا ہوگا. اگر نہیں دیا میراث میں کسی کا بھی حق، تو یہ انسان کبھی سکون سے نہیں رہے گا. ادائیگی حقوق، حضرت فرما رہے ہیں پریشانیوں سے نکلنے کا دوسرا سبب حقوق کی ادائیگی ہے. بھائی کسی کا حق اگر دبایا ہوا ہے، کسی بھی طرح کا حق ہے، کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، فوری طور پر دے دیں. نہیں تو نہ توبہ قبول ہے، نہ نماز روزہ زکوٰۃ حج قبول ہے. یہ کوئی یہ سمجھے کہ میں ہر سال عمرہ کر لوں اور وہاں جا کر معافی مانگ لوں گا، تو بھائی عمرے سے کسی کا حق ادا نہیں ہوگا، وہ دینے سے ہوگا ادا. تو دوسرا حق ادا فرما رہے ہیں. دوسرا سبب پریشانیوں سے نکلنے کا یہ ہے ادائیگی حقوق. کہ اگر ہم نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کا کوئی مالی حق نکلتا ہے ہماری طرف، تو بھائی کوشش کریں دینے کی، جلدی دے کر فارغ ہو جائیں. اور پھر اللہ نے فرمایا تیسرا عمل جو توبہ کے بعد، ادائیگی حقوق کے بعد اس کا فائدہ ہوگا. توبہ کے بغیر، ادائیگی حقوق کے بغیر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور وہ بہت آسان عمل ہے.
کثرت ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر. اللہ کا ذکر یہ سکون کی گولیوں سے زیادہ تاثیر رکھتا ہے. اللہ کے ذکر میں اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے، انسان سکون کی اور نیند کی گولی کھاتا ہے، 6 گھنٹے اثر، 6 گھنٹے بعد اثر ختم. لیکن اگر توبہ کے ساتھ ادائیگی حقوق کسی کا حق نہیں ہے، اس کے بعد جب انسان ذکر کرے گا تو زندگی بھر سکون ملے گا. اللہ کے ذکر پر استغفار اللہ کا ذکر ہے، درود شریف اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت اعلیٰ ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت اعلیٰ افضل ذکر ہے. صبح شام کی مسنون دعائیں، آیت الکرسیاں، چاروں قل، یہ اعلیٰ ذکر ہے. چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر ہے. اور جو شخص اس کا اہتمام کرتا ہے وہ ذاکرین ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَالذَّاکِرِینَ اللَّہ، اللہ کو یاد کرنے والے بنو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثیراً، بار بار کرو، خوب کرو. لیکن میں نے بتایا کہ ذکر کا فائدہ اس وقت ہوگا جب توبہ ہوگی ادائیگی حقوق. جیسے ایک انسان ہے طاقت کی گولیاں کھا رہا ہے، اچھی صحت کرنے کے لیے اچھی غذائیں کھا رہا ہے، ادھر سے بد پرہیزی بھی کر رہا ہے، زہر بھی کھا رہا ہے، گندی چیزیں بھی کھا رہا ہے جو صحت کو خراب کر رہی ہیں. تو یہ کتنی اچھی غذائیں کھا لیں، اس کی صحت کبھی اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بد پرہیزی بھی کر رہا ہے. تو طاقت کی غذاؤں کا اثر جسم پر اس وقت ہوگا جب انسان ان چیزوں سے اپنے جسم کو بچائے گا جس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے. اسی طرح اللہ کا ذکر کا فائدہ پورے طور پر اس وقت ہوگا جب گناہوں سے بچیں، توبہ کریں، کسی کا حق دبایا ہوا ہے وہ دے دیں. پھر اللہ کا ذکر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے دل چمک جائے گا. اللہ کا نام ہے، کروڑوں دفعہ لینے سے بھی دل چمکے گا، ایک دفعہ لینے سے بھی دل چمکے گا. دل پر گندگی ہو، دل پر میل کچیل ہو، اس دل پر ذکر کا اثر دیر سے ہوگا. اور توبہ اور استغفار کے ساتھ جب دل صاف ہو جائے، ایک دفعہ ذکر کریں سبحان اللہ، دل پر اثر ہوگا. تو تیسری چیز حضرت بیان فرما رہے ہیں، اور تیسری چیز حضرت نے ترتیب سے بیان فرمایا کہ پہلے توبہ کرو، دوسری چیز معاملات اپنے سیدھے کرو، صاف کرو، اس کے بعد ذکر کرو، فائدہ ہوگا. یہ نہیں فرمایا کہ پہلے ذکر کرو، نہیں، پہلے توبہ ہے. پیالہ ہوتا ہے تو پہلے پیالے کو دھویا جاتا ہے، پھر اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے. گندے پیالے میں کوئی دودھ نہیں ڈالتا. گندا پیالہ ہو اس میں کوئی پانی نہیں پیتا، پہلے اس کو صاف کرتے ہیں. دل ایک پیالے کے مانند ہے، پہلے اس دل کو توبہ اور استغفار سے اور توبہ کے آنسوؤں سے اس دل کو دھوئیں، توبہ کے آنسوؤں سے اس دل کو ہم دھوئیں. پھر اس دل میں جب ہم ذکر کا نور ڈالیں گے تو دل چمک اٹھے گا، پھر اس ذکر کے اثرات اور فائدے محسوس ہوں گے. اس لیے حضرت نے آج کے اس درس میں، اس کتاب میں حضرت نے پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نکلنے کے جو 3 اسباب بیان فرمائے ہیں، ان 3 اسباب کو ترتیب سے ہم شروع کر دیں. توبہ کا اہتمام، دوسری چیز حقوق کی ادائیگی، کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کریں، اس سے وقت لیں کہ ابھی دینے کو نہیں، آہستہ آہستہ کر کے دے دوں گا، اس کو بتا دیں. اور تیسری چیز ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. انشاءاللہ یہ 3 اعمال ہیں، یہ 3 بنیادیں ہیں، یہ 3 بنیادیں ہیں، یہ 3 ستون ہیں، یہ 3 بڑے اعمال کے بنیادی اعمال ہیں. اور یہ کوئی معمولی نہیں، بڑے بڑے اعمال ہیں. ان 3 اعمال کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور سکون عطا فرمائیں گے، زندگی میں بہاریں عطا فرمائیں گے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب اہتمام کے ساتھ ان اعمال کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، عاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے اس وقت کا بیٹھنا ہوا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جو کچھ باتیں کہی ہیں سنی ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم سب پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہیں، اور یہ سب ہمارے گناہوں کی یا اللہ وجہ ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ صدقے دل سے، سچے دل سے توبہ اور استغفار کی کثرت کی توفیق نصیب فرما، ذکر کرنے کی توفیق، ذکر کی لذت نصیب فرما۔ اللہ زندگی کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، نیکیوں کی، تقوی کی، اعمال صالحہ کی زندگی نصیب فرما۔ پریشانیوں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عافیتوں کی زندگی کا سوال کرتے ہیں، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے، ظالموں کے شر سے، بے دینوں کے شر سے، بدماشوں کے شر سے، مکاروں کے شر سے، یا اللہ فتنہ فساد کرنے والوں کے شر سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایمان والی، چین والی، سکون والی، عافیتوں والی، خیروں والی، سلامتیوں والی، صحت عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا، نیکیوں کے کرنے والا بنا، تقوی کی زندگی نصیب فرما، گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی تمام ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما۔ اللہ ہمارے لیے آپ کافی ہو جائیے، یا اللہ ہم سب کے لیے آپ کافی ہو جائیے۔ اللہ جو جس طرح کی پریشانی میں ہے اللہ سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہر طریقے سے سب کو سکون اور عافیت نصیب فرما، تقوی والی زندگی، ایمان والی زندگی، اعمال صالحہ والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔